دوبارہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. یہ زکریا صاحب یہ فضائل نماز ہے. فضائل نماز میں صفحہ نمبر 70 ہے اور تبلیغ نصاب میں صفحہ نمبر 386 ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ یعنی امام ابو حنیفہ حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی. اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا. تو یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ 30 یا 40 یا 50 اور یہ ساری روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں. تو گویا 50 سال تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی. کیسا جھوٹ لکھا ہے بے اصل. اور کہتے ہیں کثرت سے نقل کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم یہ جھوٹ قصہ بیان کرتے ہو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی ایک سند پیش کر دو. صحیح صرف ایک سند جو صحیح ہو یا حسن ہو پیش کر دو تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ واقعہ کوئی ہے کہ نہیں. یہ ممکن ہی نہیں, یہ ہو سکتا ہی نہیں. عقلاً اور نقلاً یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنا عرصہ ایک آدمی جو ہے وہ نہ تو سوئے, نہ اسے پیشاب آئے, نہ اس کی ہوا خارج ہو, نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کوئی اس کو یعنی وضو توڑنے والی کوئی چیز بھی نہ ہو, ایک ہی عشاء کے وضو سے صبح کی نماز. اتنا مبالغہ, اتنا مبالغہ. تو یہ دور مختار میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ ہم پھر سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں. شیخ زبیر لزئی جو غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, ان کو اسماء و رجال کا امام کہا جاتا ہے اور مختلف القابات سے ان کو نوازا جاتا ہے, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا, اور انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلاً جواب دیں گے. اور آپ کو ویڈیو سننے کے بعد اندازہ ہو جائے گا یہ اعتراض صرف امام صاحب سے حسد, بغض اور عداوت کی بنیاد پر ہے. انہوں نے شیخ زبیر لزئی صاحب نے یعنی فضائل اعمال پر اعتراض کیا ہے اور کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے, اس کا مطلب انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. اس اصول پر انشاءاللہ ہم بہت سے حوالے یعنی 85 حوالے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اسلاف کی کتابوں سے جنہوں نے اس بات کو نقل کیا. اور ہم صرف امام صاحب کا ہی نہیں بلکہ اور بہت سے سلف کے اسکالر ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہم پیش کریں گے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کا عمل کیا ہے. کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, بے اصل ہے, اور ہم سے انہوں نے سند حسن یا صحیح کا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی, صحیح یا حسن سند سے دیں. ہم اس سے بڑھ کر ایک آدمی بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, ہم اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ تواتر سے ان کی عبادت کو پیش کریں گے. تواتر اور اسماء و رجال کے اسکالر, بڑے بڑے اسکالر اسپیشلسٹ کے حوالے سے ہم پیش کریں گے. کہتے ہیں کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے ایک شخص جو ہے نہ سوئے, نہ وضو ٹوٹے, نہ بیوی کے پاس جائے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بھئی ان کو امام صاحب پر ہی کیوں اعتراض ہو رہا ہے. سلف کے بہت سے بڑے بڑے اسکالر نے ایسا عمل کیا, جیسے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ 50 سال تک عشاء وضو فجر کی نماز پڑھی. ان لوگوں پر اعتراض نہیں, صرف امام صاحب پر بھی اعتراض ہو رہا ہے, اور سارے اشکالات امام صاحب کے واقعے پر ہی ان کو آتے ہیں. ورنہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی رات میں ہی اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے, دن میں بھی پوری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک آدمی اپنی عادت بنا لے رات بھر یعنی عبادت کرنے کا, جب وہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی اپنی ذات پر قیاس کر کے سوچ رہا ہے کہ بھائی ایسا عمل ناممکن ہے, تو خود بہت بڑی جہالت ہے. وہ جو اہل مجاہدہ تھے, جو دن رات جو ہے دین کی محنت کرنے والے تھے, ان کے لیے بہت آسان تھا. اور انشاءاللہ ہم اس پر آگے ہم اپنی ویڈیو میں
تفصیلاً جواب دیں گے. کہتے ہیں یہ عقلاً نقلاً ناممکن ہے. یہ پتہ نہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اگر آپ ناپ رہے ہیں تب تو سچ میں جو ہے مشکل لگے گا، لیکن اگر سلف کے اسکالر جو ہے سلف کے اسکالر کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، اسلاف کے مجاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ بات دیکھے تو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے سب سے پہلے ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، کیونکہ معاملہ سلف کا ہے اور یہ سلف کے ماننے کے دعوے دار ہیں، تو سب سے پہلے ہم ضروری یہ ہے کہ ہم یعنی غیر مقلدین کی پسندیدہ کتاب غنیۃ الطالبین جس کو یہ بہت مانتے ہیں اور اس کتاب کا بہت حوالہ دیتے ہیں، غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ بھی کیا ہے. تو وہ یعنی غیر مقلد کے بہت مشہور اسکالر مبشر حسین لاہوری صاحب نے اس کا کیا ہے. صفحہ نمبر 496 پر لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے، وہ رات بھر جاگتے اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے. رات بھر جاگتے اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں. اب بہت اہم بات وہ کہہ رہے ہیں، 40 تابعین کے متعلق منقول ہے وہ رات بھر بیدار رہے اور 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 40 تابعین کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، صرف امام صاحب ہی نہیں بلکہ 40 تابعین کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور آگے اس سے بھی زیادہ اہم کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آگے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نام گنوائے ہیں، کچھ نام انہوں نے گنوائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے طوالت کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ نام ہو جائے گا، بہت بات طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، اسی وجہ سے انہوں نے نام چھوڑ دیا ہے. کچھ نام ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان تابعین میں سے جو 40 تابعین کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی 40 سال تک، کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. ان تابعین میں سے اب دیکھیے سعید بن جبیر، صفوان بن سلیم، ابو حازم، محمد بن منقدر جو اہل مدینہ ہیں، یعنی مدینہ والے ہیں، اور اہل مکہ میں سے فضیل بن عیاض، وہب بن ورد، یمن کے طاؤس، وہب بن منبہ، کوفہ کے ربیع بن خثیم، حکم، شام کے ابو سلیمان رازی، علی بن بکا، عبادان کے ابو عبداللہ خواس، ابو عاصم، فارس کے ابو محمد حبیب، ابو جائز سلیمان، بصرہ کے مالک بن دینار، سلمان تیمی، زید رقاشی، حبیب بن ابی ثابت اور یحییٰ بکا مشہور ہیں. کہتے ہیں ان کے علاوہ کا تذکرہ بخوف طوالت نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت اور خوشنودی نازل فرمائے. صفحہ نمبر 496 غنیۃ الطالبین. اچھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی اشکال کر سکتا ہے بھئی اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو نہیں لیا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے 40 تابعین کا ذکر کیا صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں نے طوالت کی وجہ سے کہیں بات لمبی ہو جائے اسی وجہ سے بخوف طوالت ان کا تذکرہ نہیں کیا. آئیے ہم یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا نہیں. ہم تو اسماء الرجال کی کتابوں سے بہت سے حوالے دے سکتے تھے، نہیں صرف ہم ایک حوالہ کافی سمجھتے ہیں ماننے والوں کے لیے. ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور اسکالر ہیں، وفات 606 ہجری ہوئی. ان کی کتاب کا نام المختار من مناقب الاخیار، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87 پر وہ لکھتے ہیں امام صاحب تابعی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. امام صاحب تابعی ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. ہاں اگر غیر مقلدین ہوتے تو اختلاف کرتے. امام صاحب تابعی ہیں، ان میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے امام صاحب تابعی ہیں. تو انہوں نے صحیح سند سے مطالبہ کیا تھا، تو الحمدللہ ہم نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر دیا کہ 40 تابعین سے، اور انہوں نے بخوف طوالت چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کر دیا کہ امام صاحب جو ہے تابعی ہیں. اب انہوں نے ایک بات کہی تھی،
کہ بھائی سند حسن یا صحیح سے ہمیں دیں. ہم نے کہا کہ بھائی آپ سند حسن اور صحیح تو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم تواتر سے، جو دلالت میں سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے، تواتر کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر تواتر کا انکار کر دیں تو کسی بھی چیز پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. قرآن وہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہم تک پہنچا، اور اس میں کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، لوگوں کے قلوب سے ہوتے ہوئے ہم تک آیا. اور ایسا نہیں، کتابی شکل میں بھی لکھا گیا اور لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. اسماء الرجال کی سب سے پہلا حوالہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ حوالہ ہی کافی ہے. اسماء الرجال کے مایہ ناز سپوت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا انہوں نے امام صاحب کے مناقب پر پوری کتاب لکھی اور تفصیلاً جو ہے تذکرہ کیا. کہتے ہیں جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری یعنی رات بھر جگنا، تہجد گزاری اور بندگی تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے ثابت. یہ اسماء الرجال کی مایہ ناز سپوت لکھ رہے ہیں. دوسرا حوالہ مورخ اسلام امام محمد بن یوسف الصالحی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 942 ہجری، وہ بھی صفحہ نمبر 185 پر لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت عبادت، پرہیزگاری اور آپ کا کثرت سے حج و عمرے کرنا شہرت و تواتر کو پہنچا ہوا ہے. وقود الجمان صفحہ نمبر 185. آئیے عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تفصیلاً انہوں نے، اور اچھا غیر مقلدین کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ارشاد الحق عصری جو غیر مقلدین کا محدث کہلاتے ہیں، ان کے فضائل پر پوری کتابیں لکھی. ان کی کتاب کا نام اقامت الحجہ. یہ بہت اہم کتاب ہے. اگر کسی کو کثرت سے عبادت جو سلف سے ثابت ہے اس پر اشکالات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ کتاب پڑھ لیں، انشاءاللہ سارے اشکال دور ہو جائیں گے. انہوں نے عربک میں کتاب لکھی، لیکن اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور اردو ترجمہ کا جو نام عبادت میں کثرت بدعت نہیں. اس کے صفحہ نمبر 64 پر کہتے ہیں امام صاحب، اچھا بڑی تفصیلاً امام صاحب کا تذکرہ کیا ہے عبادت کا کئی صفحات میں. اس میں عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، سب تذکرے آئے ہیں. لکھتے ہیں امام صاحب کی عبادت، ورع اور تقوی کے بارے میں لکھا، یعنی امام صاحب کی عبادت، ورع اور تقوی کے بارے میں لکھا کہ یہ تواتر معنوی تک پہنچا ہوا ہے. تواتر معنوی تک پہنچا ہوا ہے. اب یہ بات تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہے کہ امام صاحب کی عبادت سلسلے میں. اب اس سلسلے میں ہم آپ کو بہت سی 85 کتاب کے حوالے آپ کو ہم دیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بھئی امام صاحب صرف اس فیلڈ میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ سلف کے بہت اسکالر شامل ہیں. بھئی امام صاحب پر ہی اعتراض کیوں، امام صاحب سے عداوت اور بغض کیوں؟ آئیے ترتیب وار ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں. نمبر 1 امام نووی رحمۃ اللہ، بہت مشہور اسکالر ہیں، غیر مقلدین کے نزدیک بھی وہ باعتماد ہوں اور قابل حجت ہیں. ان کی باتیں اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں. صفحہ نمبر وہ جن کی وفات 676 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور ظفر بن سلیمان سے روایت ہے آپ نے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک رکعت میں قرآن ختم کر کے شب بیداری کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن. اور اسد بن عمرو سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور جیسا کہ آپ نے زبیر علی زئی صاحب کا ویڈیو میں اصول سنا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اس کو کوڈ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کوڈ کیا، اس کا مطلب یہ صحیح ہے، انہوں نے صحیح سمجھا ہے اور صحیح سمجھ کر کوڈ کیا ہے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اصول پر، تو یہ بات بھی صحیح ہے اور مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ سارے حوالے کو اسی نظریے سے دیکھیں. دوسرا ملا علی قاری رحمۃ اللہ جن کی وفات 214 ہجری ہوئی، آپ فرماتے ہیں اسد بن عامر نے فرمایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 سال تک پڑھی. مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30. نمبر 3 حسین بن محمد بن حسن الدیار البکری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 966 ہجری، آپ فرماتے ہیں اور اسد بن عمرو سے روایت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 سال تک پڑھی. آگے فرمایا حیات الحیوان میں ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ قیاس میں امامت کا رتبہ رکھتے تھے
انہوں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 سال تک پڑھی. تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ جن کی وفات 463 ہجری. چوتھا حوالہ ہے ابو یحییٰ الحمانی نے ان کے بعض اصحاب سے نقل کیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تاریخ بغداد جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 487. پانچواں حوالہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ اسماء و رجال کے مشہور امام ہیں جن کی وفات 742 ہجری میں ہوئی. آپ نے نقل کیا یعنی پوری سند بیان کی ہے علی بن محسن سے. سند بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں نقل کیا کہ اسد بن عمرو سے میں نے یہ کہتے سنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ بارے میں جو باتیں محفوظ کر لی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 434. چھٹا حوالہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اسماء الرجال کے مایہ ناز سپوت جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں خطیب بغدادی نے اسد بن عمرو کے طریق سے نقل کیا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں محفوظ کر لی گئی ان میں سے یہ بھی ہیں آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. مناقب ابی حنیفہ و صاحبہ صفحہ نمبر 23. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 855 ہجری میں ہوئی. ساتواں حوالہ اور تہذیب میں اسد بن عمرو سے روایت کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ بارے میں یہ بات محفوظ کی گئی ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. معانی الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138. آٹھواں حوالہ علامہ دینیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 808 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قیاس میں امامت کا رتبہ حاصل تھا اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے پر مداومت یعنی ہمیشگی فرمائی. حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200. نواں حوالہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ جن کی وفات 430 ہجری میں ہوئی. آپ نے نقل کیا معتمر بن سلیمان التیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے والد میں دوسرا حوالہ سلف کا پیش کر رہا ہوں یعنی حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ 40 سال تک اس حالت میں رہے. ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے یعنی 40 سال تک. اور کبھی کبھی نیند کے بجائے کسی اور سبب سے وضو ٹوٹ جاتا یعنی اس عرصے میں کبھی سو جانے کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹتا البتہ کسی اور سبب سے کبھی وضو ٹوٹ جاتا تو وضو کر لیا کرتے تھے. حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28. 10واں حوالہ امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی. آپ نے بھی امام ابو نعیم اصبہانی والی روایت نقل کی جس میں یہ ہے معتمر بن سلیمان تیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے والد یعنی حضرت سلیمان تیمی رحمۃ اللہ 40 سال تک اس حالت میں رہے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھتے تھے. شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 530. امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ جن کی وفات 211 ہجری بہت مشہور محدث ہیں. آپ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نقل کیا کہ میں نے حضرت وحیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے سنا میں عشاء کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. عشاء کے وضو سے یعنی عشاء رات میں ہو رہی اور ظہر اگلے دن عشاء کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. مصعب عبدالرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56. علامہ سفیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 956 ہجری میں آپ نے فرمایا اور اسد بن عمرو نے فرمایا امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. مجالس واضیہ فی شرح یعنی صحیح بخاری کی جو شرح ہے مجالس واضیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 میں یہ بات نقل کی ہے. 13واں حوالہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1031 ہجری میں ہوئی. آپ نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نقل کیا کہ آپ فرماتے تھے جبکہ ان کی عمر 80 سال ہو گئی تھی اور ان 80 سال میں سے آپ نے 50 سال ایسے گزارے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھی یعنی بیٹھ کر نہیں پڑھا. آپ نے اس عمر میں اور عبادت کی اس حالت میں بھی فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پر عورتوں سے زیادہ اور کسی چیز کا خوف نہیں. فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 436. 14واں حوالہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں ابن عون رحمۃ اللہ فرمایا حضرت حشیم رحمۃ اللہ اپنی موت سے 10 سال پہلے تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے.
الکواکب الدراری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212 15واں حوالہ. اسی طرح آپ ہی نے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی سلیمان بن ترخان کے بارے میں نقل کیا. ابن سعد رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ ثقہ اور قصیر الحدیث تھے اور عبادت گزاری محنت کرنے والوں میں سے تھے اور آپ تمام رات عشاء کے وضو سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی فجر کی نماز. الکواکب الدراری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 142. 16 علامہ قاضی حسین بن محمد بن احمد المروزی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 462 ہجری میں آپ فرماتے ہیں اور یہ بھی نقل کیا گیا کہ آپ کی زوجہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ کی شہادت کے دن کہا اگر تم لوگ انہیں قتل بھی کر لو یا ان کو چھوڑ دو تو یہ ایسے شخص ہیں جو 20 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے آئے ہیں. التعلیقہ علی مختصر مزنی قاضی حسین رحمۃ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 999. 17واں حوالہ امام محمد بن علی بن عطیہ الحارثی ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 386 ہجری میں ہوئی. آپ لکھتے ہیں یہ ان حضرات کا بیان ہے جنہوں نے پوری رات عبادت کی اور جو لوگ پوری رات عبادت میں گزارنے میں شہرت پائے ہیں انہوں نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے 40 سال یا 30 سال تک پڑھی حتیٰ کہ ان سے یہ بات 40 تابعین نے نقل کی ہے. ان لوگوں میں سے حضرت سعید بن مسیب، صفوان بن سلیم، فضیل بن عیاض، وہب بن ورد، طاؤوس، وہب بن منبہ اور ربی بن خیثم، حکم بن عینہ، ابو سلیمان دارانی، علی بن بکار، ابو عبداللہ الخواس، حبیب ابو محمد اور ابو جابر شامل ہیں. قوت القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72. 18واں حوالہ اسی طرح آپ ایک اور جگہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں اور وہب بن منبہ کا یعنی مسلح 40 سال تک ان کا بستر بنا رہا یعنی 40 سال تک آپ رات کو بستر پر سونے کے بجائے مصلی پر نماز پڑھنے میں گزارتے رہے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. قوت القلوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52. 19واں حوالہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ جن کی وفات 597 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں ساری رات عبادت میں گزارنے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے حوالے سے جو حضرات شہرت رکھتے ہیں وہ یہ ہیں حضرت سعید بن مسیب، صفوان بن سلیم، محمد بن منقدر یہ سب مدنی ہیں. فضیل بن عیاض، وہب یہ سب مکی ہیں. طاؤوس و وہب جو یمانی ہیں، ربی بن خیثم اور حکم جو کوفہ کے رہنے والے ہیں اور ابو سلیمان دارانی اور ابو جابر جو فارس کے رہنے والے ہیں. سلیمان تیمی، مالک بن دینار، یزید القاشی، حبیب عجمی، یحییٰ البکا کوہمس اور حضرت رابعہ جو کہ سب بصرہ والے ہیں. المدہش ابن جوزی رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431. 20واں حوالہ اسی طرح آپ ہی نے اپنی ایک اور کتاب میں فرماتے معتمر بن سلیمان التیمی رحمۃ اللہ فرمایا میرے والد یعنی سلیمان تیمی رحمۃ اللہ 40 سال تک ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے اور صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے. حفظ العمر ابن جوزی رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51. 21واں حوالہ اسی کتاب میں ایک اور جہاں فرماتے محمد بن اسحاق نے کہا حضرت عبد الرحمن بن اسود بن یزید رحمۃ اللہ ہمارے پاس حج کے ارادے سے آئے تو ان کے پاؤں میں تکلیف پیدا ہو گئی تو آپ ایک ہی قدم کے سہارے صبح تک نماز پڑھتے ہوئے کھڑے رہے اور فجر کو عشاء کے وضو سے پڑھا. اور لیث بن ابی سلیم بھی ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اچھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں اس طرح کا آتا ہے. اب بھائی جیسے یہاں پر تذکرہ ہے کہ کسی وجہ سے پیر میں تکلیف کی وجہ سے ایک پاؤں پہ کھڑے رہے لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تو بھائی یہ چیزیں ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتی تھی. کسی وجہ سے تکلیف ایک پیر پہ پڑا لیکن وہاں پر یہی کہیں گے ایک پیر پہ پڑا ایک ٹانگ اٹھا کے رکھے رہے. کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا امام ایسا تو نہیں کہ بھائی اس طرح کی بات کریں. بھائی کوئی عذر کوئی تکلیف ہے ایک آدمی کے پیر میں تکلیف ہے اور ایک پیر پہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ٹانگ اٹھا کے دیوار پر رکھ دیا اس طرح کا. بھائی ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب ایک کسی تکلیف. اب رات بھر جب عبادت کرتے جو شخص ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھے ایک پیر پہ رکھے اور ایک پیر جو ہے یعنی ایک پیر پر کھڑے ہونے والے ایک پیر پر بوجھ ڈال دے ایک پیر پر بوجھ نہ ڈالے اس کو بھی کہتے ہیں ایک پیر پر نماز پڑھنا. حفظ العمر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر یہ حوالہ. 22واں حوالہ اور انہوں نے یعنی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر بھی یہی بات نقل کی ہے. علامہ 23واں حوالہ علامہ زین الدین عبد الرحمن بن احمد ابن رجب یعنی ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 795 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے سلف میں سے بہت سے حضرات نے 20 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی اور ان میں سے بعض نے 40 سال تک اس طرح پڑھی ہے. ان سلف میں سے بعض حضرات نے کہا 40 سال سے مجھے طلوع فجر کے علاوہ کسی اور چیز سے غم نہیں.
یعنی ان حضرات کو رات کے وقت عبادت سے جو لذت ملتی تھی طلوع فجر سے وہ عارضی طور پر زائل ہونے کی وجہ سے حضرات غمگین ہو جاتے اور تمنا یہ ہوتی کاش رات ختم نہ ہوتی تاکہ لذت عبادت کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا. یعنی یہ مطلب میں بتا رہا ہوں. لطائف المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43. 24واں حوالہ علامہ زین الدین مالیباری ہندی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 987 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھی. الاستعداد للموت و سوال القبر. 25واں حوالہ علامہ جمال الدین یوسف بن عبد الحادی حنبلی رحمۃ اللہ جن کی وفات 909 ہجری میں ہوئی. آپ فرماتے ہیں سلف کے بہت سے حضرات نے 20 سال تک فجر کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھی. ان میں سے بعض نے 40 سال تک ایسا کیا اور ان میں سے بعض یہ فرمایا کرتے تھے 40 سال سے ہمیں کسی بات کا افسوس نہیں ہوتا سوائے طلوع فجر کے. معارف الانعام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126. 26واں حوالہ علامہ زین الدین ابو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن ابی الفوارث ابن وردی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 749 ہجری میں. آپ فرماتے ہیں اور آپ یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ رات کا اکثر حصہ نماز میں گزارتے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تاریخ ابن وردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188. 27واں حوالہ علامہ امام جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ ایک اور حوالہ آپ نے منتظم میں بھی معتمد بن سلیمان تیمی کا اپنے والد کے بارے میں وہ قول نقل کیا جس میں انہوں نے فرمایا میرے والد سلیمان تیمی رحمۃ اللہ 40 سال تک ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کر لیا کرتے تھے اور فجر کو عشاء کو وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے. 28واں حوالہ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا اپنی کتاب العبر میں فرماتے ہیں حضرت حشیم اپنی موت سے 20 سال قبل تک فجر کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے. العبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221. ابن جوزی رحمۃ اللہ اور حوالہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ آپ عبادت گزار یعنی آپ عبادت گزار تو بہت زیادہ رونے والے تھے. اپنی مجلس واعظ میں سناتے تو آپ کی بات سن کر بعض لوگوں پر وفات طاری ہو جاتا. یعنی عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. اصل بات یہ ہے آپ نے عشاء کو وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی. المنتظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268. 29واں اسی کتاب میں ابن جوزی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں یعنی سند کے ساتھ کہ عمرو بن عون رحمۃ اللہ کہا میں نے حشیم رحمۃ اللہ سنا کہ منصور بن زازان 20 سال تک عشاء کو وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. المنتظم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 251. حوالہ نمبر 30 ابو محمد الطیب بن عبداللہ بن احمد بن علی الحجرانی الخزرمی الشافعی وفات 947 ہجری. آپ فرماتے ہیں حسین بن علی الحمیری طلاب علم میں بہت محنت کرنے والے تھے حتیٰ کہ کہا گیا آپ 1 سال تک صبح کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھتے رہے. قلادۃ النہر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 329. 31واں والا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ اور حوالہ آپ اپنی کتاب التبصرہ میں فرماتے جان لو رات کے قیام اور عبادت کے حوالے سے سلف کے 7 طبقات. پہلا طبقہ وہ ہیں جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے ان میں سے وہ بھی ہیں جو فجر کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے. اور ان حضرات میں سے سعید بن مسیب حضرت صفوان بن سلیم وہب بن منبہ ربی بن خیثم حکم اور ابو سلیمان دارانی عبید اللہ الخواس ابو عاصم منصور بن زازان حشیم حبیب محمد ابو جابر سلمانی مالک بن دینار سلمان تیمی یزید القاشی حبیب بن ابی ثابت یحییٰ البکا شامل ہے. التبصرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295. 32واں حوالہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی ہے بہت مشہور اسماء و رجال کے امام ہیں. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا انہوں نے ثقات ابن حبان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 428 پر 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے. یہ کچھ حوالے ہم نے پیش کیے انشاءاللہ اور حوالہ دیں گے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زبیر علی صحیح صاحب نے کہا کہ بھائی فطرت کے خلاف ہے عقل میں آنے والی بات نہیں. یہ لوگ کیا فطرت کے خلاف کام کرنے والے تھے؟ بھائی یہ سلف کے اسکالر ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں سلف کو ماننے والے. یہ ان لوگوں کا عمل ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. اچھا مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جتنے علماء ہیں یہ باتیں نقل کر رہے ہیں اور ایسا نہیں صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نہیں پیش کیا میں نے بہت سے اسکالر کا اسی وجہ سے حوالہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو صرف امام صاحب پر اعتراض ہو. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ جیسا سید التابعی
50 साल ईशा के वजू से नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सब झूठ और गप है क्या भाई? आप कहिए ना सब झूठे लोग, अस्मा और रिजाल की सारी किताबें झूठी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आइए 33वां हवाला, हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 163, अबू नुआइम रहमतुल्लाह सईद बिन मुसय्यब के बारे में उन्होंने नकल किया कि 50 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी और सनद के साथ नकल की। तिबियतुस सहीफा है, अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह किताब है, सफ़ा नंबर 45 पर इमाम साहब के मनाक़िब पर लिखी गई। मैं बहुत सी मनाक़िब की किताबें नहीं बयान की, वरना बहुत सी किताबों में हवाले देता। उन्होंने भी इमाम साहब के बारे में नकल किया कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। अल फज़लुल मुबीन जमालुद्दीन क़ासिमी, ये क़ासिमी सी है ना, समझो कोई जोबन का आलिम है, ये सलफ़ के स्कॉलर है। अल्लामा नासिर अलबानी साहब ने इनकी बहुत सी किताबों की तहक़ीक़ के साथ शाये किया और बड़ी जो है यानी अहमियत के हामिल आलिम है, स्कॉलर। सफ़ा नंबर 249 पर इमाम साहब के बारे में उन्होंने नकल किया अल फज़लुल मुबीन में कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इब्न मुक़री रहमतुल्लाह अलैह, मुअज्जम इब्न मुक़री रहमतुल्लाह जिनकी वफ़ात 381 हिजरी में हुई, 40 साल तक सुलेमान तीमी रहमतुल्लाह के बारे में नकल किया कि ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे ही क़लादतुन नहर किताब है, अबू मोहम्मद अल हिजरानी रहमतुल्लाह जिनकी वफ़ात 947 हिजरी में हुई, जिन नंबर 3 सफ़ा नंबर 81 पर हाफिज़ अबू बकर नीसा पूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नकल किया कि 40 साल तक नहीं सोए, रात और सुबह की नमाज ईशा के वजू से पढ़ते थे। बहरुद्दम इब्न मुबरिद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 909 हिजरी में हुई, यजीद बिन हारून रहमतुल्लाह के बारे में नकल किया, उन्होंने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। वफ़ियातुल आयाल इब्न खलिकान रहमतुल्लाह जिन नंबर 5 सफ़ा नंबर 413 पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह बारे में नकल किया कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तबक़ातुल फ़ुक़हा, आइए अगला हवाला, तबक़ातुल फ़ुक़हा अबू इसहाक़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 476 हिजरी में, जिन नंबर 1 सफ़ा नंबर 113 पर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद के बारे में नकल किया, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तबक़ात कुबरा जो है इब्न साद रहमतुल्लाह बारे यानी उनके बारे में वहीब इब्न मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नकल किया कि उन्होंने 20 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिन नंबर 6 सफ़ा नंबर 71। तारीख़ इब्न वर्दी रहमतुल्लाह ज़ैनुद्दीन किंदी रहमतुल्लाह जिनकी वफ़ात 749 हिजरी में हुई, अबू हनीफा रहमतुल्लाह बारे में नकल किया है कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे ही अल-इब्र में अबू बकर ज़ियाद रहमतुल्लाह बारे में नकल किया अल्लामा ज़हबी ने 748 हिजरी में कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तारीख़ वासित अबुल हसन बहशन रहमतुल्लाह जिनकी वफ़ात 292 हिजरी में हुई, हुसैन रहमतुल्लाह बारे में नकल किया कि 20 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 138। ऐसी तारीख़ वासित में मंसूर बिन ज़ाज़ान रहमतुल्लाह बारे में नकल किया, उन्होंने 20 साल तक ईशा के वजू फजर की नमाज पढ़ी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 81। शुज़रातुज़ ज़हब इब्न इमाद हंबली रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 289 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 129 पर इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह बारे में नकल किया, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अल-बिदाया व निहाया में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 114 पर जिनकी वफ़ात 774 हिजरी में हुई, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह बारे में उन्होंने लिखा कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये मैंने कुछ हवाले आपके सामने और इजाफा कर दिया, तकरीबन जो है यानी 40-45 हवाले हमने पढ़कर सुना दिया आपके सामने इंशाल्लाह, और हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि कोई ये ना समझे कि भाई इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं, बल्कि बहुत स्कॉलर ने इस बात को नकल किया है। आइए कुछ और अहम हवाले। फ़ज़ाइल इमाम अबू हनीफा व अस्हाबहु इब्न अबी अवाम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 335 हिजरी में हुई, सफ़ा नंबर 97 पर इमाम सफ़ा नंबर 57 पर इमाम साहब की इबादत को तफसीलन जिक्र किया और सनद के साथ जिक्र किया है, और मैं सिर्फ जो है असल बात को बयान करता हूँ। अब्दुर्रहमान अल-मुक़री रहमतुल्लाह सुना जबकि किसी आदमी ने उनके सामने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह जिक्र किया तो आपने फरमाया कि तुमने उन्हें देखा है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम अगर आपने उन्हें नमाज पढ़ते देख लिया होता तो आप यकीन कर लेते कि नमाज ही उनका सारा मकसद है। ऐसी अगली सनद बयान की है। दूसरा हवाला अली बिन इसहाक़ समरकंदी रहमतुल्लाह कहते हैं मैंने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह सुना कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह हर रात एक रकात में कुरान ख़त्म करते थे। अब खुद सोचे कि आदमी नमाज पढ़ लो, एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लो तो कितना वक्त गुजर जाएगा, फजर के करीब तकरीबन हो ही जाएगा। और
کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ایک آدمی اپنی عادت بنا لے۔ اگلی سند بیان کر ابو سنان ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن مرہ کے پاس جایا کرتے تھے، پس امام حنیفہ رحمۃ اللہ عشاء و فجر نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگلا حوالہ یعنی اسی کتاب سے میں سب پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یحییٰ بن عبد الحمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ذکر خرابی کے ساتھ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں 6 مہینے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا وہ صبح کی نماز عشاء کو وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز عشاء کے وضو سے، اور سحری تک آپ ایک رکعت میں پورے قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ اگلا حوالہ کوفہ کے حضرت متوکل سے نقل کیا کہ میں 4 سال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا، پس آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے اصحاب کے پاس آ جاتے اور کچھ دیر ان کو سنا لیتے تھے، پھر آپ لیٹ جاتے، اور وہ بھی اتنی ہوتی تھی کہ بس لیٹ جاتے اور پھر جاگ جاتے۔ اس کے بعد میں صبح تک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف تلاوت سنتا۔ اگلا حوالہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ام ولد ہو ام حمید کہتی ہیں، یعنی ام حمید کہتی ہیں جب سے میں امام صاحب کو پہچانتی ہوں آپ رات کو کبھی بستر پر نہیں لیٹے، آپ رات کو کبھی بستر پر نہیں لیٹے، بلکہ آپ گرمیوں میں صرف ظہر و عصر کے بیچ اور سردیوں کے موسم میں اپنی مسجد میں رات کے اول حصے میں کچھ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں میں ظہر سے عصر کے بیچ، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی کب جو ہے صحبت بیوی سے ملتے ہوں گے، تو بھائی یہ ٹائم ملنے کا نہیں ہے کیا؟ صبح دوپہر کا ٹائم ملنے کا نہیں ہوتا، لوگ مطلب یہ سب چیزیں ایسی پیش کرتے ہیں کہ بھائی بیوی کے حقوق کا کیا ہوا۔ اور اب دیکھیے امام صاحب سردیوں میں کیونکہ طویل رات ہوتی تھی، جب طویل رات ہوتی تو شروع حصے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ اگلا حوالہ ابو جویریہ کہتے ہیں میں حماد بن ابی سلیمان، علقمہ بن مرثد، محارب بن دثار اور عون بن عبداللہ کی صحبت میں رہا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 مہینے رہا۔ میں نے ان کو ایک رات بھی اپنا کروٹ رکھتے ہوئے یعنی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میں نے ابن ابی عوام رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 335 تھی ان کے حوالے سے سنایا۔ آئیے اگلا حوالہ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ، یہ ابن ابی عوام رحمۃ اللہ علیہ کتابی سند کے ساتھ پوری بیان ہوئی ہے، اور اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ اس میں بھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بہت بڑے یعنی امام ہیں اور مورخ کبیر ہیں، یعنی امام محدث بھی ہیں، مورخ کبیر بھی، علامہ سیمری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 436 ہجری میں ہوئی۔ صفحہ نمبر 52 پر امام صاحب کی عبادت کو نقل کیا ہے، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں ان کی عبادت کے بارے میں جو جیسا کہ راویوں نے بیان کیا ہے۔ سند کے ساتھ ہے کہ ابن قاسم نے کہا مجھے عبد الحمید بن رواد نے کہا میں نے مکہ میں طواف اور نماز اور فتویٰ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ صبرناک کسی کو نہیں دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں میں نے ان کو 10 راتوں تک دیکھا، ایک رات بھی نہیں سوئے۔ ایسی سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ بن یعنی یہ کہتے ہیں شریک نے کہا میں نے حماد بن ابی سلیمان، علقمہ بن مرثد، محارب بن دثار، عون بن عبداللہ، عبد الملک بن عمیر، ابو حمام السلولی، موسیٰ بن طلحہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دیکھا، تو میں نے رات کے وقت ان سب میں سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ زیادہ اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں ان کے ساتھ 1 سال تک رہا، انہیں کبھی بھی بستر پر کروٹ رکھتے نہیں دیکھا۔ ایسی ابن سمعان رحمۃ اللہ کی سند سے روایت کرتے ہیں، ابن سمعان نے کہا میں نے امام یوسف سے سنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ دن رات میں 1 ختم کر لیا کرتے ہیں قرآن۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ عید کی رات اور عید الفطر کے دن سمیت 62 قرآن ختم کر چکے ہوتے، اور آپ مال میں سخاوت کرنے والے، علم کی تعلیم میں انتہائی صبر سے کام لینے والے، اور تعلیم کی راہ میں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ان کو مضبوطی سے برداشت کرنے والا اور غصہ کرنے سے بہت دور رہنے والا تھا۔ اور ہمارے اصحاب فرماتے تھے آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ میں 20 سال تک ان کی صحبت میں رہا، اور ہم سے ان کی صحبت اختیار کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور داؤد طائی بھی ایسا کرتے تھے۔ ایسی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں میں نے زائدہ کو کہتے سنا میں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور لوگ نکل گئے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں مسجد میں ہوں، اور میں دیگر لوگوں کے دیکھے بغیر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور نماز میں تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ جب آپ اس آیت پہ پہنچے یعنی سورہ طور کے پارہ نمبر 27 کی جو آیت ہے تو اس پر پہنچے تو میں نے ان کی فراغت کا انتظار کرنے لگا، لیکن آپ تب تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جب مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔
ایسی مسعر کی سند سے روایت ہے کہ مسعر نے کہا کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد عصر تک علم کے مذاکرے کے لیے بیٹھ جاتے اور اس دوران نہ قضاء حاجت کرتے نہ کھانا پینا ہوتا، پھر عصر کے بعد مغرب تک بیٹھ جاتے، پھر علمی مذاکرے کے لیے عشاء تک بیٹھ جاتے۔ تو میں نے دل میں کہا یہ شخص عبادت کے لیے کب فارغ ہوا، آج رات میں ان کا مشاہدہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں میں ان کا مشاہدہ کرتا رہا، پس جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو گھر میں داخل ہو گئے۔ جب لوگ آرام کرنے لگے اور بستروں میں سو گئے تو آپ مسجد کی طرف نکلے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب لوگوں کی حرکت کرنے کا وقت آ گیا تو آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور پھر گھر سے اس حالت میں نکلے اپنی داڑھی کو کنگھی کر چکے تھے اور پوری طرح تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور علمی مذاکرے میں سارا دن بیٹھ کر گزارا۔ تو میں نے دل میں کہا شاید یہ ایسی چیز ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، تو میں ان کی موت تک ان کے ساتھ رہا اور نہ میں ان کو دن میں کچھ کھاتے دیکھا نہ رات کو سوتے دیکھا، بلکہ صرف ظہر سے پہلے ہلکے سے آرام کر لیتے۔ ثابت کہتے ہیں مصر نے بھی ان کی موت سے پہلے عبادت میں محنت کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ ایسی سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ نے بتایا ہمیں امام یوسف رحمۃ اللہ خبر دی کہ کوفہ کے اکثر فقہا جامع مسجد میں اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ فجر کی نماز بھی جامع مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور مصر امام حنیفہ کی دشمنی کے اظہار اور آپ کی شان میں کلام کرنے کی طرف ترغیب دیا کرتے تھے۔ پس ایک رات جب آپ واپس پلٹے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ پر گزر ہوا، جب آپ سجدے میں تھے تو انہوں نے امام صاحب کے کپڑوں پر کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیے، جبکہ امام صاحب بے خبر تھے اور باہر نکل گئے۔ اور امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فقیر پر لازم ہے اپنے آپ پر عمل میں سے کچھ ایسا حصہ لازم کر دے جسے لوگ واجب اور ضروری نہیں سمجھتے، مطلب نفلی عبادات میں سے بعض عبادات خود پر ضروری ٹھہرا دے اور اس کا التزام کرے۔ مترجم ابو علی زید۔ اور آپ فرماتے ہیں جب دل کے ساتھ نیت کا اختلاط ہو جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو مصر نکل گئے اور پھر اس وقت واپس مسجد میں آئے جب مؤذن نے صبح کی اذان دی، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں روتے اور دعا کرتے ہوئے پایا۔ پھر آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھی اور دعا کرنے لگے۔ جب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تو عشاء کو وضو سے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہو گئی تو مصر نے آپ کے اصحاب میں سے ایک جماعت کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے پاس گئے اور کہا میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں کہی گئی باتوں سے معافی مانگتا ہوں، پس مجھے معاف کر دیں۔ پس امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جاہل ہو کر میری غیبت کی ہے میں نے اس کے لیے وہ معاف کر دیا، اور جن کو علم ہے تو ان پر حرج ہے جب تک توبہ نہ کر لیں، کیونکہ علماء جب غیبت کرتے ہیں تو اس کا اثر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ میں نے تو آپ کی بخشش کر دی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھ لے جس سے انہوں نے آپ کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت میں منع کیا ہے تب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے بعد آپ دونوں وفات تک بھائی بھائی رہے۔ ایسی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے نقل کیا، یعنی بشر بن ولید نے، میں ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، اصل کاز امام صاحب کے عبادت کی رات میں جگنے کی وجہ کیا تھی۔ انہوں نے بچوں کو کہتے ہوئے سنا یہ وہ ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو رات کو نہیں سوتے، تو مجھ سے فرمایا اے ابو یوسف کیا آپ نے نہیں دیکھتے کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں اللہ کے لیے اپنے آپ یہ لازم کرتا ہوں رات کو بستر پر اپنی کروٹ نہیں رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات نہ ہو جائے، یعنی وفات تک۔ ایسی الحمانی کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ میں تقریباً 1 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحبت میں رہا، پس میں نے نہ تو ان کو دن میں کچھ کھاتے ہوئے دیکھا نہ رات کو نماز میں قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں دیکھا، اور نہ آپ کے پیٹ میں کبھی حرام کا کوئی لقمہ جاتا تھا، اور آپ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہر رات فجر اول کے طلوع ہونے تک ایک ختم کر لیا کرتے تھے، اور فجر ثانی کے وقت 2 رکعت پڑھ لیتے تھے اور ساری رات عبادت میں کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر تفصیلاً جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علامہ سیمری رحمۃ اللہ نے بیان کیا، میں نے اس کو تفصیلاً ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ کو اصل وجہ اور کاز سمجھ میں آ جائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا۔ الحمدللہ میں نے اتنے حوالے دے دیا کہ میں سمجھتا ہوں ماننے والوں کے لیے کافی ہے، باقی وہ کچھ اشکالات ہیں میں انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے الحمدللہ میں نے سارے جو حوالے جات پیش کیے ہیں تو آپ کو سن کر یعنی سارے اشکال جو ہے یعنی اس کو سننے کے بعد دور ہو جائیں گے۔ اقامت الحجہ ہے صفحہ نمبر 62 پر عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں
کہ ابو نعیم وغیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو صبح کی نماز 50 سال زیادہ عرصے پڑھی، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد ایک لہجہ کے لیے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ سے قیام رات پر مدد لیا کرو۔ اب دیکھیے یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ بھی کرتے تھے تاکہ قیام رات پہ مدد لیں، جیسے کہ آپ نے دوسری روایتیں جو میں نے پیش کی ظہر سے عصر تک آرام کر لیتے تھے، ایسے ٹھنڈ میں جو ہے ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی جب لمبی رات ہوتی تھی شروع میں تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود یعنی قیلولہ کر رہے ہیں تاکہ رات کے قیام میں مدد دیں، اور ایک آدمی اپنی عادت بنا لے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ سلف کی عادت رہی ہے۔ الحمدللہ میں نے بہت حوالے پیش کیے۔ ایسی مناقب امام اعظم، اردو ترجمہ موقف بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو جن کی وفات 578 ہجری میں ہوئی، صفحہ نمبر 247 پر لکھتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، صبح سے پہلے لوگوں کو بیدار کرتے، گھر جاتے تازہ وضو کرتے۔ ایک اشکال ہوتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ وضو نے یہاں پہ یہ بھی تذکرہ ہے کہ تازہ وضو کر لیتے، لباس بدلتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے اور مسجد میں واپس آ کر فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آئیے اب یہ جو میں نے حوالے جات پیش کی ہیں غیر مقلدین کے اصول سے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام بہت اہم کتاب ہے، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے سنہری اوراق۔ اس کے جو مؤلف ہیں سید بن حسین عفانی، ترجمہ فیض اللہ ناصر صاحب نے کیا ہے، پسند فرمودہ ہے استاد القرہ ہیں، فضیلت الشیخ ہیں محمد ابراہیم میر محمدی، اور تقریض لکھنے والے فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، اور آپ ان کو ضرور جانتے ہوں گے، تفسیر جوناگڑھی یعنی جوناگڑھی صاحب کو جو ترجمہ ہے اس کی تفسیر صلاح الدین یوسف صاحب نے کی، اور بہت مشہور غیر مقلدین کے اسکالر ہیں۔ صفحہ نمبر 14 پر تقریض جو لکھی ہے اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی، لکھتے ہیں یعنی اس کتاب میں ذکر اور تلاوت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، جیسے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا، ہزاروں رکعت نفل پڑھنا، اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سے اسلاف کے شوق تلاوت اور خصوصی رغبت اور اہتمام کے ایسے واقعات بھی بیان ہوئے جن پر بظاہر یقین کرنا مشکل ہے، بہرحال وہ سیر و تراجم یا آثار میں محفوظ ہیں جن کو صاحب کتاب نے نقل کیا ہے، ان کو ان کے اوقات میں خصوصی برکت یا کرامت ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہم جیسے دو ہمت اور کور ذوق قسم کے لوگ اسلاف کے سے ذوق و شوق سے بھی محروم ہیں، اور اس جذب و کیف سے بھی آری جس سے ہمارے اسلاف تلاوت کے وقت لذت اندوز ہوتے تھے، اور ایمان کی اس حلاوت اور اس کی افزونی سے بھی بے بہرا جس سے وہ ان پر کیف لمحات میں بہراور ہوتے تھے۔ اپنی انہی کوتاہیوں کی وجہ سے شاید ہم اس لطف و عنایت ربانی اور انوار و تجلیات رحمانی کے بھی سزاوار نہیں رہے۔ اور لکھتے ہیں 15 پر، ہمارے دامن میں تو اسلاف کا سا ایمان و یقین بھی نہیں، ان کا سا جذب عمل بھی ناپید ہے، تاہم اس کے حصول کی سعی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس معیار کو ہر وقت سامنے رکھا جائے اور اس تک پہنچنے کی سعی پہم اور جہد مسلسل ہو، یعنی کوشش کی جائے۔ اگر اس کوشش میں اخلاص ہوگا تو یقیناً یہ بار آور ہوگی، اور اس کے ثمرات و نتائج سے ہم بہراور بھی۔ آئیے اگلا حوالہ جو بہت اہم ہے اسے کے صفحہ نمبر 56 پر، یہ بہت تفصیلیں میں شارٹ میں سنا دیتا ہوں جو کام کی بات ہے، یعنی لکھتے ہیں 1000 رکعت پڑھنا اس سلسلے میں یعنی رات میں، تو اس کا جواب یہ ایسے امور کا وقوع ناممکن نہیں بلکہ عین ممکن ہے۔ یہ عام لوگوں کی نگاہ میں تو ناممکن ہو سکتے ہیں، مگر اللہ والوں کی نظر میں یہ بالکل ممکنات میں سے ہیں، کیونکہ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے خاص قوت اور ہمت حاصل ہوتی ہے، خاص قوت و ہمت حاصل ہوتی ہے جس کے بدولت وہ ان اعمال کے عامل بن جاتے ہیں۔ ایسے امور کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو کرامات کے صدور کا منکر ہو۔ پھر ان اعمال کے عامل اور ان صفات سے متصف اصحاب کا تذکرہ کرنے والے ایسے لوگ نہیں ہیں جو معتمد یا قابل حجت نہ ہوں، بلکہ وہ امت مسلمہ کے ائمہ و اسلاف ہیں۔ ان کے 17 صفات ہونے پر یہی دلیل کافی ہے۔ دین کے اہم امور میں امت مسلمہ ان کے اقوال و آراء کی طرف رجوع کرتی ہے اور ان کے موقف کو استنادی حیثیت دی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ، امام ابو نعیم، امام سمعانی، امام ابن حجر مکی، حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ سیوطی، ملا علی قاری، شمس الائمہ قردی، امام نووی اور شیخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، ان لوگوں کے حوالے الحمدللہ ہم نے پیش کیا
کیا یہ ممکن انہیں اپنی کتابوں کوئی ایسا واقعہ یا ایسی روایت نقل کی ہو جس کا بیان کرنے والا کوئی جھوٹا شخص ہو؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، کیونکہ ائمہ کرام تحریر و تالیف کے معاملے میں نہایت احتیاط برتا کرتے تھے. یہی وجہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا مناقشہ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کو پھر بھی شک ہو طبقات کی کتابوں میں، ان کے حالات پڑھیے. ان کتابوں کے اوراق میں آپ پر ان ائمہ کے صدق و ثقافت کے عجب تذکرہ منکشف ہوں گے. اگر اس طرح کے شک کو معتبر سمجھا جانے لگے تو پھر تواریخ اور اسماء و رجال کتابوں پر سے لوگوں کا یقین ہی اڑ جائے گا. پھر بھی اگر کوئی اس بارے میں شک کا شکار ہوتا ہے، اب زبیر رضوی صاحب اس کے مخاطب ہیں، تو بلا شبہ وہ تعصب میں مبتلا ہے. ایسا شخص حد خطاب سے خارج ہے اور صرف ڈانٹ اور سزا کے ہی لائق ہے. یہ صفحہ نمبر 56 پر. اب آپ کے سامنے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور سارے اشکال میں سمجھتا ہوں رفع ہو گئے، کیونکہ میں نے اتنے حوالے پیش کر دیے ہیں کہ سارے اشکال دور ہو گئے ہوں گے. ایک اور حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو لکھا ہے کہ پھر بھی اگر کوئی اس بارے میں شک کا شکار ہوتا ہے تو بلا شبہ تعصب میں مبتلا ہے. ایسا شخص حد خطاب سے خارج ہے اور وہ صرف ڈانٹ اور سزا کے ہی لائق ہے. اسی پر میں ذرا ابن اسیر رحمۃ کتاب المختار من مناقب اخیار، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104 پر. اچھا، اس پر تفصیل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناقب بیان کیے اور بہت تفصیلاً ذکر کیا ہے. تو وہی لکھتے ہیں ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ مناقب لکھنے کے بعد اس میں یہ بھی لکھا ہے رات کی عبادت کے بارے میں. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی. بہت اہم باتیں اس میں لکھی ہیں. لکھتے ہیں پھر وہ لکھتے ہیں آخر ایک دم لکھتے ہیں پوری بات مکمل کرنے کے بعد، کہتے ہیں میں کہتا ہوں امام صاحب کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور ان کی فضیلت کا وہی انکار کر سکتا ہے جو حاسد ہو یا اناد ان سے رکھتا ہو، یعنی دشمنی رکھتا ہو. حاسد ہو، حسد کرنے والا. اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں، صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اناد کیوں؟ آئیے کچھ اشکال جو ہے لوگوں کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں. ویسے ان اشکالات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے اقامت الحجہ، جس کا اردو ترجمہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے، یعنی عبادت میں کثرت بدعت میں اردو ترجمہ ہے تو اس کا ہم لنک دے دیں گے. اس میں تفصیلاً عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب عبادات کا اور ان سب مجاہدوں کا تذکرہ کیا اور سارے اشکالات کا جوابات دیا ہے جو عام طور پر غیر مقلدین پیش کرتے ہیں. صفحہ نمبر 90 پر جو ہے لکھتے ہیں اردو ترجمہ. ایک سوال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے افضل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک سب جانوں سے بڑھ کر کامل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ کر سکتے تھے جو اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی یہ اعتراض، میں صرف چھوٹا سا اعتراض نقل کر دے رہا ہوں ورنہ طویل اعتراض ہے. جواب یہ تسلیم کہ سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قوت تھی جو لوگوں میں نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر شفقت اور متبعین پر رحمت کی وجہ سے کثرت عبادت نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے لیے مشکل ہو جاتی، وہ حرج میں مبتلا ہو جاتے. اس کی دلیل سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرنا پسند فرماتے تھے، پھر آپ اسے چھوڑ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے اور ان پر فرض ہو جائے گا. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 942. پھر آگے دلیل دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتیں جماعت سے تراویح پڑھا کر پھر جماعت سے پڑھانا چھوڑ دی، یہی خوف تھا امت پر فرض نہ ہو جائے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220. ایسی ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67. آگے لکھتے ہیں ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11، ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی کا کوزہ لے کر پیچھے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی ہے. ارشاد ہوا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب پیشاب کروں تو ساتھ ہی وضو کروں، اگر میں ایسا کرتا تو یہ سنت بن جاتی. یہ کہہ رہے ہیں ایسی بہت سی مثال ہیں. یہ جواب جو دے رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت پر یعنی شفقت کی بنیاد پر کیا ایسا. آگے ایک اور اعتراض ہے، یعنی اعتراض جو تفصیلاً ہے، میں شارٹ میں سنا دیتا ہوں جواب صرف. یعنی کئی روایتیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان روایت کا جواب، آپ حضرت خولہ والی حدیث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیادہ نماز پڑھنے سے نہیں روکا بلکہ طاقت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت فرمائی. ہاں جب عامل اکتا جائے تو عمل چھوڑ دے.
اب رہی بات حضرت زینب والی حدیث کی، تو اس میں وضاحت ہے نماز سے ملول اور کبیرہ ہو جاتی تھی اور بدھی ہوئی رسی کا سہارا لیتی تھی. سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روک دیا تو متنازع مسئلہ ہی نہیں ہے. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ حدیث کو لیں. سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال کو جانتے تھے جو وہ اپنے اوپر لازم کر رہے تھے، اسے نبھا نہیں سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت و اجازت کا راستہ دکھایا اور یہ علت بیان فرمائی ان پر ان کے نفس کا بھی حق ہے اور گھر والوں کا بھی حق ہے. اس طرح کرنے سے ان کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اور جسم ضعیف ہو جائے گا. اس سے تو یہ پتہ چلا عبادت میں ایسی زیادتی جس سے دل کبیدہ اور سست ہو یا شرعی حقوق میں سے کسی میں خلل پڑے ممنوع ہے، لیکن مطلقاً اس کا منع ہونا تو اس سے ثابت نہیں ہوتا. اب رہی حضرت ابو درداء والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، تو انہوں نے اس انداز سے عبادت کی لازمی حقوق چھوڑ دیے. حضرت سلمان نے انہیں منع کیا، تو اس سے یہی ثابت ہوا عبادت میں ایسی شدت جو حقوق میں فطور ڈالے ممنوع ہے، مطلقاً زیادہ عبادت منع نہیں. اب رہی صحابہ کے گروہ والی حدیث، تو وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سمجھ رہے تھے. ان کا خیال یہ تھا معصوم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں فرماتے. اب انہوں نے اپنی جانوں کے لیے جو کچھ لازم کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں فرمایا تھا. آسان راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلا دی اور اپنے طریقے کی طرف انہیں ہدایت فرمائی. ارشاد ہوا جو میری سنت سے منہ موڑے گا، یعنی جس پر میں عمل پیرا ہوں، اسے حسین اعتقاد نہ کرتے ہوئے منہ موڑ لے گا جیسا کہ اس گروہ کا خیال تھا، تو پھر وہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ نہ میرے مسلک پر چلنے والا نہ میری سیرت کو اپنانے والا ہے. لیکن اس کا مطلب تو ہرگز نہیں جب کوئی آدمی اپنی طاقت کے مطابق جد و جہد کرتا رہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں فرمایا اسے واجب قرار نہیں دیتا تو اس کی عبادت جائز نہ ہو. اب آئیے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں والی حدیث کی طرف. انہوں نے اپنی جانوں پر وہ حرام قرار دے لیا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا تھا اور اپنے لیے وہ چیزیں واجب قرار دے لی جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دی تھی، تو انہیں اس بات سے روک دیا گیا تھا. لیکن مطلقاً اس سے اعمال میں شدت کی نفی تو نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی نفی ہوتی ہے شریعت میں کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دیا جائے جو اس میں نہ ہو. اب آگے حوالہ کہتے ہیں اگر آپ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے پوری رات قیام فرمایا یا ایک رکعت میں قرآن پڑھا، تہجد 11 رکعت زائد پڑھے، یعنی یہ پورا اعتراض تفصیل ہے. جواب میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کے لیے جاگنا احیاء یعنی رات بھر جاگنا ثابت ہے. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رات بھر عبادت کے لیے جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے اور تہبند کس کر باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے خود تیار ہو جاتے. امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کا مفہوم ان لفظوں میں بیان کیا، نماز وغیرہ کے ذریعہ ساری رات جاگتے. علامہ ابن نصیر جوزی رحمۃ اللہ نے نہایہ غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پر لکھا احیاء اللیل کا مطلب رات میں عبادت کے لیے جاگنا اور نہیں چھوڑنا ہے. اچھا آگے لکھتے ہیں عبد بن حمید ابن ابی دنیا کتاب التفکر، ابن حبان صحیح ابن حبان ابن مردوہ یعنی تفصیلاً حوالہ دیا. میں آگے عطا سے روایت بیان کی کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جو سب سے عجیب چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جو وہ مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمانے لگی بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کیفیت عجیب نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے لحاف میں داخل ہوئے، پھر فرمایا ذرا ٹھہریے میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو فرما کر نماز شروع کی. آپ رونے لگے، اس حد تک آنسو سینہ مبارک پر گرنے لگے. پھر رکوع میں روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، سجدے سر اٹھا کر پھر روتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اسی حال میں رہے یہاں تک کہ بلال نماز صبح کی اجازت لینے آ گئے. آگے کہتے ہیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پوری رات قیام فرمایا اور نہ ہی پوری رات قرآن پڑھا، نہ ہی 11 رکعت زائد نوافل پڑھے، تو ہم کہتے ہیں اس کی طرح عبادت میں سختی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اس حد تک عبادت کے پاؤں مبارک سوج گئے. پھر مجاہدات پر بدعت کا اطلاق تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ بدعت تو وہ ہے جس کی مثل عہد نبوی نہ ہو. لیکن اس میں یہ شرط تو نہیں کہ عبادت کی ہر جز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. غیر مقلدین یہی مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 3 اگرچہ ایسے مجاہدات و ریاضات سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم منقول نہ بھی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال نہ بھی فرمائے ہوں، ان کی وجہ امت پر شفقت ہو، تو یہ بھی تو خیال رکھا جائے یہ اعمال ان حضرات نے کیے ہیں جن کی سنت پر چلنے اور جن کے راستے پر چلنے کا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بدعت ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بدعت ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یعنی مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. چھٹی بات، ابو داؤد کی روایت پہلے آ چکا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے مطابق اجازت دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنی طاقت ہو، کیونکہ جب تک تم ملول نہ ہو رحمت خداوندی متوجہ رہتی ہے. اگر اللہ کریم کے ہاں وہ عمل محبوب ہو جو لگاتار رہے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل فرماتے تو ہمیشہ جاری رکھتے. مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 74. لکھتے ہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ سیدہ سے مرفوعاً روایت لی ہے، جن اعمال کی طاقت ہو کرو، کیونکہ جب تم ملول ہوتے ہو تو رحمت خداوندی رک جاتی ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ عبد الرحمن مہدی کے ترجمے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مرفوعاً روایت کیا ہے کہ آدمی وہی کام کرے جس کی طاقت ہو، کیونکہ جب تک تم قبیدہ نہ ہو رحمت منہ نہیں موڑتی۔ قربت اختیار کرو اور عمل میں پختگی پیدا کرو۔ اس سلسلے میں احادیث مشہور ہیں۔ قول فیصل، اور بہت پیاری بات کر رہے ہیں، جب حسب طاقت قبیلگی اور ملول سے پہلے تک عمل کرنے کا جواز مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہو گیا تو ہم کہتے ہیں لوگوں میں طاقت الگ الگ ہوتی ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو ایک کر سکتا ہے دوسرا نہیں۔ ایک شخص کام سے قبیدہ ہو جاتا ہے دوسرا نہیں۔ ایک آدمی قرأت جلدی پڑھ سکتا ہے دوسرا نہیں۔ آئیے بہت اہم بات، امام حنیفہ رحمۃ اللہ بارے میں صفحہ نمبر 64 پر لکھتے ہیں، یہ سب میں نے حوالے جو پڑھ کر آپ کو سنا ہے، یہ اقامت الحجہ سے پڑھ کر سنا ہے، اردو ترجمہ۔ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں جتنا ہم ذکر کر چکے ہیں، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ عبادت کے بارے میں، آپ کے تقویٰ و ورع کی شدت اور عبادت کے لیے شوق و جہد کا ذکر صاحب ہدایہ نے مختار النوازل میں، علامہ ذہبی نے اعلام الاخیار میں، علامہ سیوطی نے طبیعۃ الصحیفہ میں، علامہ ابن خلکان نے وفیات العیان میں، ان کے علاوہ باقی متقدمین و متاخرین نے اتنا کچھ لکھا وہ تواتر معنوی تک پہنچا ہے۔ کتب مذکورہ وغیرہ میں تعامل اور غور کرنے سے اس میں ذرا بھی شک نہیں رکھتا۔ اگر خوف و طوالت نہ ہوتا تو میں مذکورہ کتب اور دیگر آپ پر لکھے رسائل اور ان کے علاوہ معتبر تاریخوں سے کئی گنا زائد لکھ دیتا۔ میں اللہ کریم کی دی ہوئی قوت و مدد سے اس پر قادر ہوں، لیکن بہترین کلام وہی ہے جو مختصر و مدلل ہو۔ اسی وقت میں نے بہت سے حوالے جو ہے یعنی امام صاحب کے مناقب پر چھوڑ دیے ہیں۔ آئیے کچھ اور باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اس طرح کی زبیر علی زئی صاحب جو عبادت کو کہتے ہیں غلو ہے، شدت ہے، ربانیت اور بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں، جیسا کہ آپ یعنی ان کی ویڈیو سن چکے ہوں گے۔ میں ایک حوالہ صرف سنا دیتا ہوں، میں بہت سا جس کو پڑھنا ہو اقامت الحجہ پوری تفصیل میں پڑھ لے، الحمدللہ سارے جوابات دے رکھے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تشدد کی مثال دکھائیں ان کو۔ سنن نسائی 1645 نمبر حدیث ہے، ان کے بہت بڑے شیخ علامہ ناصر البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم، نماز پڑھتے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ غیر مقلدین پوچھتے ہوئے کب تم کون سی بات کرتے ہو جس میں تمہارے پاؤں پر ورم آ جائے؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز پڑھتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک پھٹ جاتے، یعنی اتنی نماز میں شدت اختیار کرتے پاؤں مبارک پھٹ جاتے، پھٹنے کا جملہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اس کو شدت، اس کو رحمانیت کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ایسی عبادت میں سختی اور شدت۔ آئیے ذرا ہم اقامت الحجہ سے ایک حوالہ پورا پڑھ دیں، پھر بات ہم مکمل کرتے۔ صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہے تفصیلاً، ایسے اعمال خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو بدعت نہیں۔ کبرا جو سرکار سے ثابت ہو بدعت نہیں، تو بالکل ظاہر اور صغرا بقصد عبادت سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز اس حد تک پڑھتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ آپ کو عرض کیا جاتا آپ تو معصوم اتنی بات کیوں کرتے؟ تو ارشاد ہوتا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ دوسرا والا ترمذی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کر کے اسے حسن صحیح کہا، سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نہ ماضی میں آپ پر کوئی یعنی الزام ہے نہ مستقبل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ابن ماجہ اور نسائی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے روایت لی کہ سید الکل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، ماضی و مستقبل میں گناہوں سے پاک ہے، تو فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی مبارک قدم یعنی پیر مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے۔ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے، ابن بطال ہم تو فرماتے ہیں، یہ بخاری کے شارح ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا انسان اپنے نفس کو ایسی عبادت میں مشغول کر سکتا ہے جس سے بدن کو ضرر پہنچتا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزشتہ کا علم ہوتے ہوئے ایسا فرمایا تو جسے علم نہیں وہ کس کیفیت میں ہوگا، اس کی تو بات اور دور ہے جسے دوزخ میں جانے سے امن نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ قول کے مطابق عبادت اس وقت تک ہو کہ ملول نہ ہو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال عالیہ تو بہت ہی کامل تھے. وہ اپنے پروردگار کے بعد میں ہرگز قبیدہ نہیں ہوتے تھے, خواہ اس سے بدن مبارک کو ضروری ہوتا, بلکہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب آپ کے لیے باقی حضرات ہوں تو جب کبیدگی پیدا ہو تو جی کو تکلیف نہ دیں. یہ یعنی پورا تفصیلاً جو ہے جواب دیا ہے عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس سے جو بھی اعتراضات غیر مقررین پیش کرتے ہیں الحمدللہ سارے اشکال آپ کے دور ہو جائیں گے. آئیے تھوڑا سا میں تبصرہ کر دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جیسا کہ اسماء و رجال کے اسپیشلسٹ ماہرین نے نقل کیا اور بہت سے سلف کے اسکالر نے نقل کیا ہے, جیسا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کہا کہ بھائی 40 تابعین سے صحیح سند ثابت ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھنا. اب مسئلہ آتا ہے صرف امام صاحب سے اعتراض کیوں؟ اچھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبادت کیوں اپنائی, اپنے اوپر کیوں ضرور کے راج دی؟ کچھ لوگوں کا گمان تھا امام صاحب رات بھر عبادت کرتے, ان کے اس گمان پر اس خود گمانی پر پورے اترنے کے لیے امام صاحب رات بھر جگتے. اچھا امام صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض اور حسد میں اتنے زیادہ مرے ہوئے ہوتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ لوگوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ امام جیسے لکھا ہوتا ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی, تو یہ کہتے ہیں کہ عشاء کا وضو 40 سال پہلے کیا تھا 40 سال تک وہی وضو چلتا رہا. خود جہالت کی بات, مطلب ایسی بات کرنا. اچھا کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب بیوی کے حقوق کب پورے کرتے ہوں گے؟ اچھا بیوی کے حقوق رات ہی میں پورا کیا جاتا ہے, رات ہی میں جب بیوی سے ملے دن میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے اولاد تھی, بھائی حماد رحمۃ اللہ ان کے بیٹے تھے, اور دن میں بھی بیوی سے ملا جا سکتا ہے, ایسا ضروری نہیں کہ بھائی رات ہی میں. اس کے علاوہ دیکھیے کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ پہلو ہوتے ہیں. ایک آدمی جو ان سے محبت رکھتا ہے تو اسی آئینے سے دیکھتا ہے, جیسے لوگوں نے بیان کیا 40 سال تک عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی. مقصد یہ ہے کہ بھائی 40 سال تک جو ہے جگتے رہے. مقصد بیان کرنے کی جیسا کہ پوری روایتوں کو آپ کو روایت پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اس مقصد چھوڑ کر وہ دوسری طرف اچھا وہ پاخانہ پیشاب کب کرتے ہیں, وضو کب ٹوٹتا ہوگا. یہ تو عام بات ہے. جیسے کوئی آدمی کسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں میں نے 40 سال تک اس یونیورسٹی کی خدمت کی, یا میں نے یہاں اتنے سال تک خدمت کی. ہو سکتا ہے بیچ میں چھٹی ہو, بیچ میں سنڈے پڑھ رہا ہو, کچھ ایسی عذر کی بنیاد پر تو اس طرح کی تعبیرات پیش کر دیتے ہیں. کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ بارے میں جیسے کہا کہ دوپہر میں قیلولہ کرتے تاکہ رات کی قیام مدت لے, ٹھنڈ میں جو شروع میں آرام کر لیا کرتے تھے, ظہر سے عصر تک جیسا کہ روایتوں میں آرام کر لیا کرتے تھے, نیا وضو کر لیا, ساری باتیں. پھر اشکال کیسا؟ اب ہوتا کیا کہ اپنی ذات پر ایک آدمی قیاس کرتا ہے, اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلاف کو ناپتا ہے. تو آج تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اسلاف تو بہت زیادہ مجاہدہ اختیار کرتے تھے, کم کھاتے تھے. بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو وہ روٹی کھاتے تھے کوئی کھا بھی نہیں سکتا تھا. اب اسلاف کا عمل آج کیا ہے کہ لوگ صبح کھا رہے ہیں, صبح چائے پی رہے ہیں, صبح ناشتہ کر رہے ہیں, پھر 9-10 بجے شروع, پھر 10-12 بجے, دن بھر میں 20 مرتبہ لوگ کھاتے ہیں, تو ان کے پیٹ کے کیا حال رہے گا؟ اب آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس کرتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اسی وجہ سے اشکالات لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں. بھائی اسلاف کو اسلاف کے طریقے سے ناپیں. بھائی سلف کا طریقہ کار تھا کھانے پینے کے معاملے میں کیا تھا, ہماری ذات تھوڑی تھا کہ ہر وقت پیشاب لگے, ہر وقت پخانہ میں جائے, ہر وقت جو ہے ہوا خارج ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو اسلاف کو اپنی ذات کو سامنے رکھتے ناپتے نہیں. اگر اسلاف کو اسلاف کے طرز میں ناپا جائے تو یہ اشکالات پیدا نہیں ہوتے. اچھا یہ سلف کے واقعات اسماء و رجال کتابوں میں بیان ہوئی ہیں, یہ سب اشکالات سلف نہیں بیان کرتے, یہ انگریزوں کی بات کی پیداوار یہ سب چیزیں شوشے چھوڑتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ آپ کے سامنے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جتنے اعتراضات ہیں وہ دفع ہو جائیں. جیسا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یعنی مطلب سند صحیح حسن ہم نے اس سے بھی بڑھ کر متواتر سے پیش کر دیا, اور الحمدللہ ہم نے سارے سوال کے جواب دے دیے. اور جس کو اور بھی کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ تو اقامت الحجہ اردو ترجمہ یعنی بعد میں کثرت بدعت نہیں, ہم ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کتاب کا لنک دے دیں گے, اس کو پڑھ لیں تاکہ سارے اشکال دور ہو جائے. الحمدللہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سارے جوابات دیے ہیں. اچھا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ کتاب کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ پڑھا ہے, کئی حوالے دیے ہیں, اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آدمی ایک موقف رکھتا ہے, اسی موقف سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو بیان کرتا ہے. لیکن ہوتا کہ ابھی آپ کا موقف ان سے الگ ہو تو پھر کیا ہے, بھائی آپ اسی پیمانے سے ناپیں گے. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر اعتراض کرنے سے پہلے سلف کے جتنے اسکالر ان پر اعتراض کریں نا. آپ لوگوں کو اصول یہ جیسے کہ الحمدللہ میری ہر آڈیو میں غیر مقردین کو اصول میں نے بیان کیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ ناقل ہیں, پھر ان پر اعتراض کیسا, لیکن ہوتا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں